السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عمل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، اس ویڈیو میں ہم صرف 6 دن کے وظیفے کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ 6 دن میں اللہ صمد کا وظیفہ چل ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی تعداد صرف اور صرف 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ ہوگی، یعنی اس کی طریقہ کار 2 ہوں گے۔ 2 طریقہ کار سے ہم اس ویڈیو میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ لیکن اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بل والے بٹن پر بھی ضرور کلک کیا کریں۔ سورہ کوثر کا یا سورہ مزمل کا یا سورہ رحمان کا یا سورہ یاسین کا یا اللہ الصمد کا وظیفہ کوئی بھی ہو، یہ بات یاد رکھ لینا، وظیفہ کوئی بھی ہو، وہ وظیفہ تب تک آپ کا کام نہیں کر سکتا، تب تک آپ کو اثر نہیں دے سکتا جب تک آپ اس کو یقین سے، اعتماد سے، بھروسے سے، یکسوئی سے اور مراقبے کے اندر یا مراقبے والی شکل بنا کے نہ کر لیں۔ مراقبے والی شکل سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ ایک ہوتا ہے چلتے پھرتے کرنا، ایک ہوتا ہے آرام سے بیٹھ کے، اطمینان سے بیٹھ کے اس کو کر دینا، اس پہ توجہ ڈال دینا اور اس سے مطلوبہ چیز کو پا لینا۔ اب یہ کیا ہے؟ اب ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ میں اس کی طریقہ کار پہ اگر زیادہ وضاحت کر لوں تو بہتر ہوگا، کیونکہ تعداد ہم 100 بار پڑھ لیں یا 2 بار پڑھ لیں یا 1000 بار پڑھ لیں یا 1,00,000 بار پڑھ لیں، جب تک ہم ایک روٹی ہے، ہمارے سامنے کھانا آتا ہے، ہمارے سامنے مہمان بھی بیٹھا ہے۔ اب 2 طریقوں سے ہم کھانا کھا سکتے ہیں، جو طریقہ آپ کو پسند ہو اسی طریقے سے پھر اس عمل کو کر لے، اور اسی طریقے سے اگر عمل کو کرو گے تو امید ہے کہ آپ کو 100 بار پڑھنے میں بھی کامیابی ملے گی۔ مہمان آپ کے گھر آیا، آپ نے ان کے سامنے لاتعداد ڈشیں رکھ دی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ چلتے ہوئے یا اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، اس ڈش میں سے ایک چیز اٹھا لی، مثال کے طور پہ ایک بوٹی اٹھا لی، ایک چاول کا لقمہ اٹھا لیا، آپ نے روٹی اٹھا لی اور پھر کیا کیا؟ اس کھانے کو مہمان سے آپ نے کہا بھائی آپ ادھر بیٹھ جائے، آپ روٹی کھائیں، اور چلتے پھرتے آپ اسی مہمان کے سامنے اس کھانے کو کھاتے رہیں، اس بوٹی کو منہ میں ڈالتے رہے، اس چاول کے لقمے کو آپ منہ میں ڈالتے رہے اور چلتے پھرتے بھی رہے، ورزش بھی کرتے ہو، روٹی بھی کھاتے رہتے ہو، تو مہمان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ وہ مہمان آپ کو کس نظریے سے دیکھے گا؟ وہ مہمان آپ کے لیے کیا دل میں سوچے گا کہ چلو اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے مہمان بیٹھا ہوں، میں اس کے سامنے ایک دور سے آیا ہوا شخص بیٹھا ہوں، اس نے میری مہمان نوازی کے لیے میرے سامنے اتنی چیزیں لے کر آئے، لیکن اس کو اتنی تمیز نہیں ہے، اس کو اتنا قدر نہیں ہے، اس کو اتنا خیال نہیں ہے کہ مہمان کے سامنے بیٹھا کیسے جاتا ہے، کھانے کے لیے انسان کو کس طرح بیٹھا جاتا ہے، کھانا کھانے کے آداب کیا ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، اگر آپ مہمان کے سامنے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں چلتے پھرتے کر لوں، یعنی مہمان کے سامنے ہو اور میں کھانا اس طرح کھا لوں کہ ایک بوٹی اٹھا لوں، ایک چاول کا لقمہ اٹھا لوں، ایک سالن کی روٹی اٹھا لوں اور میں اس کے سامنے چلتا رہوں اور وہ کھاتا رہوں، تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ چیز آپ کے موافق ہے؟ آپ خود اس چیز کو جج کرتے ہیں؟ آپ کو یہ چیز اگر خود کے لیے پسند ہے تو آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے کر سکتے ہو، کوئی بھی وظیفے کو آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہو، کوئی بھی عمل کو پھر چلتے پھرتے کر سکتے ہو، یہ بات یاد رکھ لینا۔ اب ضروری نہیں کہ صرف یہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہو گئے، لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ تو کھانے کی بھی ادبی ہے، کھانا میں کھا رہا ہوں تو کھانے کی ایک آداب ہے، کھانے کے آداب یہ ہے کہ ہاتھ دھونا چاہیے، بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، طریقہ کار جو بھی ہے، مہمان دوسری طرف مہمان آیا، چلو جو بھی ہے مہمان کے سامنے تو تمیز سے بیٹھ جائے، ادب سے بیٹھ جائے، یہی طریقہ کار ہے۔ اب وہ مہمان آپ سے خوش ہو جائے گا، باہر جائے گا تو آپ کے لیے دعائیں بھی دے گا، آپ کی تعریفیں بھی کرتا رہے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ مہمان جا کے پھر کچھ اور کر لے، وہ اور بات ہوگی، لیکن اصول یہی ہوگا، ترتیب یہی ہوگی، یہی مطلب اس وظیفے کا ہے۔ آپ 100 مرتبہ صبح و شام یا 1000 مرتبہ ایک وقت پہ بیٹھ کے، تسلی سے بیٹھ کے، اطمینان سے بیٹھ کے، اور اس عمل کو جس مقصد میں لانا چاہتے ہو، جس نظریے سے لانا چاہتے ہو، اس کو آپ حاضرات کے لیے کر سکتے ہو، اس کو آپ رزق کے لیے، بلاوے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، پریشانی کے لیے، بیماری کے لیے، یا دکھ تکلیف سے نجات کے لیے، یا کسی اور مقصد کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ اس کو کرنا چاہتے ہو، اس کو پانا چاہتے ہو، تو آپ اس طریقے سے کر لیں، آنکھیں بند کر لیں اور یکسوئی سے کوئی بھی تسبیح آپ کے پاس ہو اس تسبیح کو گمانا شروع کر لیں، اس کو پڑھنا شروع کر لیں، پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی پریشانی کیسے حل ہوتی ہے، کم از کم ادب تو کر لیں،
कम से कम आप उनके सामने बैठे हैं तो उनका लिहाज तो कर ले, उनको बुलाया है, उनको इकराम दिया है, यानी अल्लाह समद के मुवक्किलात की मैं बात कर रहा हूँ, उनको बुलाया है तो इनको इकराम दे दे, ताकि वापसी में ये आपको इकराम दे दे, आपको इज़्ज़त दे दे, आपका काम कर ले, आपकी जो मसाइल हैं, जो परेशानी है, जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जो गम है, वो ख़त्म कर ले। बाकी इसके मुवक्किलात, इसके जिन्नात, इसके हाज़रात, इसके परियों को पाना चाहती है, इसका कोर्स करना चाहती हैं तो आप रब्ता कर सकती हैं। किसी मकसद के लिए आप करना चाहते हो तो इसको कर सकते हैं, लेकिन जो तरीक़ाकार, जो तरतीब मैंने इस वीडियो में बताई है उस ज़रूर जज कर ले, उस पर थोड़ा सा अमल कर ले किसी भी वजीफ़े के लिए। फिर अगर आपका काम ना हो जाए तो फिर बता देना।